السلام علیکم دوستو آج سے تقریباً 3000 سال پہلے مصر پر ایک نہایت ہی ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو کہ نہ صرف ظالم اور سرکش آدمی تھا بلکہ اس نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا، اور اس نے حقیقی خدا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو للکارنے کی جرت کی تھی۔ فرعون نے ظالم اور بد کردار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی رعایا کو حکم دیا کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے، اور جو سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا فرعون اسے قتل کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف راغب کیا اور جھوٹے خدا کی عبادت سے روکا۔ فرعون کے اپنے ہی محل میں موجود ایک عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کیا اور اللہ کی طرف راغب ہو گئی۔ وہ عورت فرعون کے محل میں ایک خادمہ تھی جس کا نام مشاطہ تھا۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت پر مامور کیا ہوا تھا۔ ایک دن جب وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ کے لفظ نکل آئے۔ تو شہزادی نے اس سے پوچھا کہ آج تو نے بڑے ہی عجیب کلمات کہے، خدا میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تو نے کس کے الفاظ کہے؟ تو اس پر خادمہ نے جواب دیا کہ تیرا، میرا اور تیرے باپ کا خدا صرف اللہ ہے جو ہم سب کو رزق دیتا ہے۔ تو شہزادی نے کہا اس کا مطلب تو میرے باپ کو اپنا خدا نہیں مانتی؟ تو خادمہ نے کہا کہ نہیں، میرا خدا صرف اللہ ہے۔ شہزادی نے یہ بات اپنے باپ فرعون کو بتائی تو وہ بہت ہی غصے میں آ گیا۔ اس نے خادمہ کو اپنے دربار میں بلوایا۔ جب خادمہ دربار میں آئی تو اس نے اسے کہا کہ مجھے خدا تسلیم کرو۔ تو خادمہ نے کہا کہ میں تجھے اپنا خدا تسلیم نہیں کرتی، بلکہ میرا خدا صرف میرا اللہ ہے۔ یہ جواب سن کر فرعون بہت ہی غصے میں آ گیا اور اس نے سپاہیوں کو خادمہ کے بچوں کو لانے کے لیے کہا اور سپاہیوں کو ایک بڑی دیگ میں تیل کو کھلانے کے لیے کہا۔ فرعون جانتا تھا کہ خادمہ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے، اس لیے اس نے سوچا کہ خادمہ کو ایسی اذیت ناک سزا دی جائے کہ آئندہ یہ کام کرنے کی جرت اور کوئی نہ کر سکے۔ سپاہی خادمہ کے سب سے بڑے بچے کو گھسیٹتے ہوئے دیگ کے کنارے پر لائے۔ جو بچہ کبھی لوگوں سے مدد کی بھیک مانگتا، کبھی فرعون کی طرف رحم بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ وہ خادمہ اپنا ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی اور اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ پھر سپاہیوں نے اس بچے کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور کچھ ہی لمحات میں اس معصوم کی ہڈیاں تیل پر تیرنے لگیں۔ یہ سب کرنے کے بعد فرعون نے خادمہ کو کہا کہ اب اپنے اس خدا کو چھوڑ دے اور مجھے خدا تسلیم کر لے۔ تو خادمہ نے صاف انکار کر دیا کہ میں تجھے اپنا خدا نہیں مانتی۔ فرعون خادمہ کی یہ ثابت قدمی دیکھ کر دنگ رہ گیا اور اس نے پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس خادمہ کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے، اور سپاہیوں نے ایک ایک کر کے خادمہ کے تمام بچوں کو اس تیل میں ڈال دیا۔ پھر اس سب کے بعد سپاہی خادمہ کے اس بچے کی طرف گئے جو کہ ابھی شیر خوار تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا تو اس بچے نے ایک زوردار چیخ ماری۔ خادمہ وہ چیخ سن کر اپنے آپ کو قابو نہ رکھ سکی اور زمین پر گر گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ میرا عظیم اللہ اس عورت پر گزرنے والی قیامت سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اس نے ایک معجزہ دکھایا۔ وہ بچہ جو ابھی بول بھی نہ سکتا تھا بھرے دربار میں بول اٹھا، اے میری ماں، تو حق پہ ہے، اور بے شک اس دنیا میں ملنے والی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ فرعون کے محل میں موجود لوگ بچے کی آواز سن کر دنگ رہ گئے، لیکن بدقسمتی سے ان کے دلوں پر پڑے ہوئے کفر کے تالے پھر بھی نہ کھل سکے۔ پھر سپاہیوں نے اس بچے کو بھی تیل میں ڈال دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ بھی موت کی آغوش میں چلا گیا۔ یہ سب دیکھ کر خادمہ کا دل پھٹ چکا تھا۔ پھر سپاہیوں نے اس خادمہ کو گھسیٹتے ہوئے دیگ کے پاس لے کر گئے۔ جب وہ اس خادمہ کو دیگ میں ڈالنے لگے تو اس نے کہا، رکو، میری ایک خواہش ہے۔ تو فرعون کو کچھ امید پیدا ہوئی تو اس نے کہا، بتاؤ۔ اس خادمہ نے کہا کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا۔ پھر سپاہیوں نے اس عورت کو بھی تیل میں ڈال دیا۔ 2000 سال بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پر تشریف لائے
اور انہیں سفر معراج پر لے جایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو انہیں مصر کی طرف سے ایک بہت ہی اچھی خوشبو آنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک فرعون کی باندی تھی جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اس کی ہڈیوں کو جس جگہ دفن کیا گیا ہے اس دن سے لے کر آج تک وہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی۔ بے شک ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ دین اور ایمان کی دولت بہت ہی آسانی سے مل گئی اور ہمیں اس کے لیے کوئی جدوجہد نہ کرنا پڑی، حالانکہ لوگ اس ایمان کو پانے کے لیے اپنے اور اپنے گھر والوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔